بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی ایک جماعت میری شفاعت کی وجہ سے جہنم سے نکالی جائے گی اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، لیکن وہاں پر ان لوگوں کو جہنمی یعنی جہنم والے کہا جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں اس شخص کو جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، اور جانتا ہوں اس شخص کو جو سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایک آدمی ہوگا جو نکلے گا دوزخ سے گھٹنے چل کر، یعنی جس طرح بچہ اپنے گھٹنوں کے بل چلتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ یہ دوزخی اللہ تعالیٰ کے فرمانے سے جنت میں آئے گا تو اس کے خیال میں یہ بات آئے گی کہ جنت بھری ہوئی ہے اور اس میں جگہ کہاں ہے جو میں بھی وہاں قیام کروں۔ اس پر حق تعالیٰ فرمائیں گے، جا تو جنت میں داخل ہو جا، اور تیرے لیے دنیا کے رقبے سے 10 گنا زیادہ رقبہ ہے۔ اس کو سن کر یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کرے گا، اے اللہ، تو بادشاہ ہو کر میرے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس جملے کے فرمانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوب ہنسے، اور ہنسی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کجلیاں ظاہر ہو گئیں۔ پھر فرمایا، اور یہ شخص جنت میں ادنا درجے کا ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا۔ ایک آدمی ہوگا، اس کو قیامت کے روز بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اس پر اس کے چھوٹے گناہوں کو پیش کرو اور اس کے بڑے گناہ روک کے رکھو۔ چنانچہ اس شخص کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ فلاں روز تو نے ایسا کیا اور فلاں روز تو نے یہ کام کیا، تو یہ شخص اس کے جواب میں اقرار کرے گا اور ان گناہوں سے یہ انکار نہ کر سکے گا، اور اس کو خوف ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑے بڑے گناہ میرے پیش کیے جائیں اور ان پر خدا جانے کتنا عذاب دیا جائے گا۔ اس حال میں رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوگا، جاؤ، ہم نے تمہاری ایک ایک بدی کو ایک ایک نیکی میں بدل دیا ہے۔ حق تعالیٰ کا یہ ارشاد سن کر یہ گنہگار انسان عرض کرے گا، اے اللہ، ابھی تو بڑے بڑے گناہ باقی ہیں، وہ گناہ تو اس نامہ اعمال میں موجود ہی نہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کے بیان کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنسے، جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کجلیاں ظاہر ہو گئیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری 4 آدمی دوزخ سے نکالے جائیں گے اور ان کو حق تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ ان کو جہنم میں دوبارہ داخل کر دیا جائے۔ اس وقت ان میں سے ایک آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اور عرض کرے گا، اے میرے رب، جب آپ نے مجھ کو دوزخ سے ایک دفعہ نکال دیا تو آپ کی رحمت سے مجھے قوی امید ہے کہ دوسری دفعہ اس میں نہ داخل کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی یہ درخواست سن کر اس کو نجات دیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ جنت اور دوزخ نے آپس میں بحث کی، پس دوزخ بولی کہ میرے اندر بڑے بڑے تکبر کرنے والے فرعون، شداد، نمرود جیسے ظالم، شہنشاہ قارون، ابو جہل، ابو لہب جیسے بڑے بڑے سرمایہ دار قیام کریں گے۔ جنت افسوس کے ساتھ کہنے لگی کہ عموماً میرے اندر ضعیف، کمزور، حقیر، گمنام اور لوگوں کی نظروں سے گرے ہوئے، بے عزت اور بھولے ہوئے لوگ داخل ہوں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے جنت، تو میری رحمتوں کا مقام ہے، میں جس پر رحمت کرنا چاہوں گا اس کو تیرے اندر داخل کروں گا۔ اور دوزخ سے فرمایا، اے دوزخ،
تو میرے عذاب کی جگہ ہے، جس پر عذاب کرنا چاہوں گا اس کو تیرے اندر داخل کروں گا اور تم دونوں کا پیٹ بھروں گا، لیکن دوزخ نہیں بھرے گی جب تک کہ رب العزت اپنا پاؤں اس میں رکھیں گے۔ اس کے بعد دوزخ عرض کرے گی، بس بس، پس اس وقت بھر جائے گی۔ اس کے بعض اجزاء سے مل جائیں گے اور وہ سمٹ جائے گی اور تنگ ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ انہیں ظلم کرتا اپنی مخلوق پر، اور اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا اپنی مخلوق پر، اور جنت بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا کریں گے۔